چلو صحیح ہے, ٹھیک ہے. چلیں جی, آیت نمبر ہم شروع کرتے ہیں 18, ٹھیک ہے, جس میں اب وہ نصیحت کیا کرنے لگے ہیں اور اللہ نے وہ لکھ دی کیا, وَلَا تُسَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, اور لوگوں سے بے رخی اور غرور گمنڈ سے نہ ملا کر. تُسَائِرْ کا مطلب ہوتا ہے منہ موڑ لینا, ایسے دیکھ کے کر دینا کہ میں نے نہیں اس سے ملنا, ایسے نہ کسی کو کیا کرو, منہ نہ موڑا کرو کسی سے ناراض ہو کے, یا کسی کو کمتر نہ سمجھا کرو, ہو آ گئی پھر ہمارا ٹائم ضائع کرنے, تو یہ نہ کیا کرو. خندقہ للناس, لوگوں سے بے رخی نہ کیا کرو گمنڈ کے ساتھ. اور یہ بھی یاد رکھو کہ ولا تمشی فی الارض, اور زمین پر چلو تو کیسے چلو, اور نہ زمین پر اکڑ کے چلو. مراہن کا مطلب ہے اکڑ کر, اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو. ولا تمشی, اور نہ چلو, تمشی کا مطلب ہے چال, فی الارض زمین پر, مراہن یعنی اکڑ کر, اور زمین پر اکڑ کر نہ چلا کرو. کیوں؟ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور, کیونکہ اللہ نہیں پسند کرتا کسی بھی خود پسند کو اور ڈینگے مارنے والے کو اور مغرور کو. مختال فخور یعنی خود پسند, اپنے آپ کو پسند کرنے والا بس, اور تکبر کرنے والا. اللہ نہیں ایسے لوگوں کو پسند کرتا, اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ جس کے اندر, دیکھیں پھر رائی کا دانہ, یہ رائی کا دانہ اس لیے رکھا ہے کہ اس کا وزن کوئی نہیں ہوتا, اتنا چھوٹا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا نا, وہ جنت کی نا خوشبو بھی نہیں پا سکے گا, اسے خوشبو نہیں آئے گی. اور خوشبو 40 سال کا سفر ابھی رہتا ہوگا جنت میں جانے کا, 40 سال کا, تو خوشبو آنا شروع ہو جائے گی, وہ اس کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اللہ اکبر. تو اس لیے یہ تکبر اللہ کو اتنا ناپسند ہے. اب انہوں نے کیا نصیحت کی ہے اپنے بچے کو کہ ایک تو لوگوں سے نا بالکل تکبر سے نہیں ملنا, اور اپنی چال اپنی بڑی اچھی رکھنی ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے نا, تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم لکھتے ہیں کہ وہ چلتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے کوئی اونچائی سے نا نیچے کو آ رہا ہے, جیسے ہم کوئی گھاٹی اترے نا تو بڑے آرام سے کہ گر نہ جائیں ہم تو اس لیے گھاٹی اترتے, لیکن ان کی نیچرل قسم کی, ان کی نیچرل چال تھی کہ وہ ایسے چلتے تھے جھکے ہوئے, نیچے کو جھک رہے ہوتے تھے کہ چال میں بھی کہیں تکبر نہ آ جائے. کئی لوگوں کی چال میں آپ کو نظر آتا ہوگا کہ ہوتا ہے تکبر, یا تکبر ہوتا ہے یا ان کی ایک عادت ایسی ہو جاتی ہے, ہم نہیں کہہ سکتے ہاں, لیکن بہرحال اللہ نے منع کر دیا کہ میری زمین پر نہ اکڑ کے نہ چلو. اکڑ کے چلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی. تم اکڑ کے نہ تو ان پہاڑوں کو چھو سکتے ہو, اتنا لمبا پھر ہاتھ کرو نا, یا تم ان زمین کو پھاڑ سکتے ہو, کر تو تم کچھ بھی نہیں سکتے, تو کیوں اکڑ کے چلتے ہو؟ اللہ کو عاجزی پسند ہے, صرف عاجزی, کہ اللہ کو وہ بندے پسند ہے جو عجز و انکساری کے ساتھ رہتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے اخلاق والے کوئی نہیں تھے. ان کا اخلاق ایسا تھا کہ انس رضی اللہ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جتنی دیر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا, میں نے آج تک وہ مجھے ناراض نہیں ہوئے. ہم اپنی کام والیوں کو نا بات پہ ڈانٹتی ہیں, جو صحیح بات ہے, غصہ آ جاتا ہے, یہ کہہ دیا, غصہ آ گیا, وہ ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ تو مہمان آ گئے, تو میں نے کہا کہ انس جاؤ دودھ لے کے آؤ, یا کوئی چیز منگوائی, وہ جا کے کھیلنے لگے. اب وہ خود نکلے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور جا کے وہ بچوں میں کھیل رہے ہیں, اور سر پہ پیار دے کہتے بھول گئے تم, تو میں نے کسی کام پہ جاتا, پیار کر کے کہتے ہیں. وہ کہتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 یا 12 سال رہا ہے میں پاس, میں نے ایک دفعہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے میں نہیں دیکھا کہ وہ غصہ کریں کہ تم نے یہ کام صحیح نہیں کیا. تو ہے نا یہ عزم کے کام, یہ بڑی ہمت کے کام ہے, کسی کے چیزوں کو اگنور کر دینا اور غصہ نہ کرنا. ہمیں تو بات پہ غصہ آتا ہے. ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کھول کے رکھ دیا کہ اس طرح پڑھو, سمجھ گئے, تاکہ تمہیں بھی سمجھ آئے اور یہ سیکھو چیزیں. کو ایک واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سناؤں کے بجائے کہ وہ غصہ کرتے تو وہ صبر کیسا کرتے تھے, اور اخلاق ان کا کیسا تھا. کہ وہ ایک شروع میں آپ کو پتہ ہے مشرکین مکہ کتنے ان پہ ظلم کرتے تھے, اور کتنی انہوں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں, بہت زیادہ. شروع کے جو اسلام کے دن تھے, لوگ اسلام قبول کرتے تھے تو چھپ کے کرتے تھے, سر عام نہیں کرتے تھے, لوگ پھر سزائیں دیں گے. اس زمانے میں وہ جب ایک گلی سے گزرتے تھے تو ایک اماں جو ہے نا اسپیشل کھڑی ہو کے نا کوڑا پھینک دیتی تھی, کہ مطلب اتنی نعوذ باللہ نفرت. یہ روزانہ ہوتا, وہ کپڑے جھاڑتے اور آگے چل پڑتے اور صبر کرتے. ایک دفعہ گئے تو کھڑے ہو گئے کہ کوڑا نہیں آیا, آج اماں جی نے کوڑا نہیں پھینکا میرے اوپر, تو چپ کر کے چل پڑے. پھر دوسرے دن آئے تو کہا اماں جی پتہ نہیں کہاں گئی ہیں کہ میرے اوپر کوڑا ہی نہیں پھینکا. تیسرے دن آئے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ ادھر جو رہتی ہیں وہ کیا ہوا, کہتے ہیں جی بیمار ہے بہت زیادہ.
ان کی تمیاداری کرنے کے لیے چلے گئے اور ان کی تمیاداری کی, ان کی خدمت کی, ان کو لالا کے دودھ بھی پلایا, کھجوریں بھی دی. تو جب انہیں پتا چلا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ سب کچھ کیا ہے تو ایمان لے آئی. کسی کو ایمان میں لانا بھی نا کوئی معمولی کام نہیں ہے. کوئی آپ سے امپریس ہوگا, کوئی آپ سے متاثر ہوگا تو پھر ہی وہ اسلام کی طرف آئے گا. آپ اسلام میں مسلمان ہیں لیکن بات بات پہ جھگڑتے ہیں, آپ کے اندر تکبر اتنا ہے کہ آپ کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتے, تو آپ کے پاس کون آئے گا؟ تو اس لیے یہ نصیحتیں بہت پیاری ہیں جو سونے کے قلم سے لکھنے والی ہیں, بلکہ لکھی گئی ہیں, کیونکہ جو قرآن کی آیات ہیں وہ سونے کے قلم سے بھی بہتر ہے. سبحان اللہ. اگلی آیت بھی بالکل اسی طرح کی ہے کہ دیکھیں وقصد فی مشیکا, اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر, وغضض اور پست رکھ, من صوتکا اپنی آواز کو, انا بے شک انکر الاسواتی بری آوازوں میں سے جو آواز ہے نا, لصوت وہ آواز ہے, الحمیر گدھے کی. دیکھیں کتنی پیاری نصیحتیں کی ہیں, یعنی ایک آیت میں زندگی گزارنے کی بات سکھا دی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو پھر ایک یہ بھی نصیحت کی کہ بیٹے اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر. اب دیکھیں نا میانہ روی کیا ہوتا ہے؟ بیلنس رکھنا, نہ اتنی تیز چلو ایسے اکڑ اکڑ کے کہ لوگ برا سمجھے, نہ اتنی آہستہ چلو کہ لوگ سست کہہ دیں. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نا ایک لڑکا جا رہا اور بڑا ہی سلو جا رہا ہے, تو اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ کیا بات ہے, تم بیمار ہو؟ میں کہا نہیں, میں تو ایسے ہی چلتا ہوں. انہوں نے کہا آئندہ ایسے چلے نا تو کوڑے پڑیں گے, صحیح طرح چلا کرو. مسلمان کی چال ایک اچھی ہونی چاہیے چال, اب وہ اتنی بھی نہیں ہونی چاہیے بس میانہ روی. درمیان کا رستہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں, لیکن ایسے کرو کہ نہ بالکل بازو کھول دو کہ سارا کچھ دے دو اپنا, اور نہ بالکل اپنے دونوں ہاتھوں کو گردن کے ساتھ پکڑے رکھو, اپنی گردن پکڑے رکھو, ایسے بند رکھو ہاتھ کہ کسی کو نہیں دینا. میانہ روی اختیار کرو, کچھ دے دو, کچھ رکھ لو, اپنا پہلے گھر دیکھو, اپنا پہلے بچے دیکھو, اپنے میاں کا دیکھو کہ کتنی کمائی ہے, اگر وہ مجھے اس دفعہ کم بھی دے دے تو میں کم دوں, تاکہ تھوڑا سا اپنا دیکھ کے چلو. یہ اللہ ہمیں سکھاتا ہے, بتائیں کہ میانہ روی اختیار کرو, اور وغضض پست رکھو, من صوتکا اپنی آواز کو. دیکھیں اونچی اونچی بولنا اچھی بات نہیں ہے. اب شروع میں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب ایمان لائے لوگ, یہ قرآن میں ہی ہے, تو آتے تھے تو محمد محمد اونچی اونچی آواز دیتے تھے کہ ہم آ گئے ہیں باہر. تو اللہ نے قرآن میں منع کر دیا کہ میرے محمد کو اتنی اونچی آواز نہ دو, بلکہ دو ہی نہ, بیٹھ جاؤ, جب وہ آئیں گے تم سے ملنے کے, ان کا انتظار کیا کرو. یعنی دیکھیں ادب آداب بھی ساتھ جا رہے ہیں. اور اسی طرح دیکھ لیں, آپ کسی کا دروازہ کھٹکائیں, 3 دفعہ کھٹکائیں, نہیں کھولتے, آپ بغیر برا منائے واپس چل جائیں. یہ چیزیں ہمیں کتنی پیاری پیاری سکھائی ہیں. وغضض یعنی آپ نہ پست رکھو, آہستہ بولو. اب لیکن اب اتنی آہستہ بھی نہیں کہ وہ پاس بیٹھی بہن کو بھی آواز نہ آ رہی ہو, کہ اب جس طرح میں پڑھانے والی ہیں وہ ذرا اونچی بول رہی ہوں, لیکن آپ لوگ بولیں تو ایسے بولیں کہ بس آپ کی جو تیسری ہے وہ زیادہ نہ سن سکے, وہ تنگ نہ آئے کہ وہ کسی اگر اپنی آواز کو اتنی. اور ساتھ ہی بتا دیا کہ جو بری آواز ہے نا آوازوں میں سے, وہ گدھے کی آواز ہے. یہ گدھا جب اونچی اونچی بولتا ہے. ایک حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مرغ کی آواز سنو نا, یہ مرغ کی آواز دیکھو اتنی اچھی لگی ہے, تو اللہ کا فضل طلب کرو کہ اللہ ہم پہ رحم کرے. مرغ کی آواز آ گئی ہے تو اذان کی آواز آ گئی ہے, کیونکہ اذانوں کے وقت وہ زیادہ بولتا ہے. اور گدھے کی آواز سنو تو پناہ طلب کرو, کیونکہ وہ اتنی اونچی ایک تو بولتا ہے, اور جیسے مطلب کہ اور جو کہتے ہیں کہ اس کو شیطان نظر آتا ہے, جو بھی ہے وہ واللہ عالم. بہرحال اس کی آواز نہیں اچھی, کہ گدھے کی آواز سے تشبیہ دی ہے, اور وہ اس لیے کہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے تو اس لیے وہ اونچی بولتا ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے ایسے بات کرو کہ تم ہر طریقے سے نا اچھے لگو. کئی لوگ بڑے پیارے اللہ کے بندے ہوتے ہیں, بولتے بھی اچھے لگتے ہیں, چلتے بھی اچھے لگتے ہیں, بیٹھتے بھی اچھے لگتے ہیں. وہ قرآن پڑھ کے شاید ان کی وہ ساری چیزیں نا صحیح ہونا شروع ہو جاتی ہیں, کہ کیسے بیٹھنا ہے, کیسے اٹھنا ہے, کیسے چلنا ہے. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے نا وہ ہمیں سکھا دی اس قرآن کے ذریعے, کہ یہ اتنی گندی آوازیں ہیں, اور اس میں آواز میں سب سے بری جو آواز اللہ نے بتا دی ہے وہ گدھے کی آواز ہے. تو اس لیے اونچی نہ بولو. اور عورتوں کو تو بالکل ہی نہیں اونچی بولنا چاہیے, گھروں میں اونچی اونچی بولیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ گھر سے باہر آواز نہ جائے. آپس میں ایویں تھوڑا کہتے ہیں کہ جب میاں بیوی کی بات ہو تو اپنے کمرے میں رہ کے نا جو بھی کرنا ہے, آپ نے جھگڑا ہے, کوئی اپنا کوئی مسئلہ ہے, بیٹھ کے حل کرو. کوشش کرو کہ اپنے گھر سے باہر اپنی فیملی کو بھی نہ پتا چلے کہ کمرے میں کیا ہوا.
یہ اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کو نا عقل سکھانی چاہیے. ہمیں بھی لقمان علیہ السلام کی طرح کہ جب اپنی بچی کی شادی کرو تو اسے یہ چیزیں موٹی موٹی طرح بتاؤ کہ بھئی جا کے تو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ سسرال میں جا کے صبر کرنا. یہاں پہ جو ساری چیزیں تیرے ساتھ چلتی رہی ہیں نا اس میں تو بڑے مزے اڑاتی تھی, تیری باتیں بھی ہم سن لیتے تھے, ماں سے کبھی اونچا کبھی نیچا بول لیتی تھی. وہاں دھیان سے رہنا. یہ نہیں کہ وہ برے لوگ ہوں گے لیکن کوئی ادب اداب ہوتا ہے سسرال میں رہنے کا. تو یہ باتیں اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے. اور میاں سے کوئی بات ہو جائے تو سب کے سامنے اس کی انسلٹ نہیں کرنی, کیونکہ شروع کی میں آپ کو بتاؤں جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے نا شروع کا, وہ ساری زندگی وہ چیزیں یاد رہتی ہیں. تم نے مجھے فیملی میں بیٹھے ذلیل کر دیتے تھے, وہ کہے گا تم نے مجھے فیملی میں بیٹھ کے اس طرح کیا تھا. یہ باتیں نا بھولتی نہیں ہیں ساری زندگی. تو اس لیے جب ہم اپنے بچوں کی شادیاں کریں, وہ چاہے لڑکا ہو اور چاہے لڑکی ہو, لڑکا ہے اسے بھی سکھاؤ کہ اپنی بیوی سے آہستہ آواز میں بولنا, اور بولنا تو اپنے کمرے میں بول. اور لڑکی کو بھی کہنا چاہیے اپنے سسرال جا رہی ہے بڑے آرام سے پیار سے صبر سے رہنا, پہلے ان کو سمجھنا پھر اپنی چیزوں کو بھی تھوڑا بہت سمجھانا. اس طرح پتہ چل جاتا ہے. اب جاتے ہی یہ میری مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا, کئی لڑکیوں کی عادتیں ہیں میں آپ کو بتاؤں, جاتے وہ کہیں گی وہاں تو میرا دل نہیں لگتا, ہر چیز ان کی غلط. وہ ایک لطیفہ بھی سناتی جاؤں, یہ نیٹ پہ لگتا ہوتا ہے. وہ بہو اپنی ماں کو فون کر کے کہتی ہے ماما مجھے گھر بلا لے, میں نے ان لوگوں میں نہیں رہنا. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہتی ماما سارے ان پڑھ ہیں, چٹی ان پڑھ ہیں. وہ کہتی اچھا. کہتی روزانہ 11 بجے مجھے جگا کے کہتی ہے وقت دیکھا, ذرا وقت دیکھنا, ذرا ٹائم دیکھنا. ماما انہیں ٹائم نہیں دیکھنا آتا. اب دیکھیں یہ لطیفے بھی ٹھیک ہے, نصیحت آتی ہے کہ وہ بےچارے کہہ رہے ہیں بہن 11 بج گئے ہیں, 2 بج گئے ہیں, اٹھ جا. کہتی مجھ سے پوچھتے ہیں آ کے ٹائم, تو انہیں ٹائم نہیں دیکھنا آتا. تو اس لیے یا بچیاں گھروں میں ٹھیک ہے دیر تک سوئی رہتی ہیں, اگر وہاں بھی آپ لوگوں کے سسرال میں کوئی اس طرح کا ماحول ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر تھوڑی چینج اپنی عادت کرو, پھر کچھ نہیں ہو جاتا. اللہ اکبر. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں ہم کہ کرخت آواز میں بھی بات نہیں کرنی چاہیے, کہ اس کی مثال بتائی ہے کہ وہ گدھے کی ہے. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 20. الم تراؤ ان اللہ, کیا کہہ رہی ہیں؟ 19 پڑھ لی ہے نا, تو اب ہم 20 پڑھتے ہیں. الم تراؤ ان اللہ, علم کیا نہیں, تراؤ تم نے دیکھا, ان اللہ کے بے شک اللہ نے سخرا تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے, لکم تمہارے لیے. کیا مسخر کر دیا؟ یعنی مسخر کر دیا کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ تمہارے سامنے چیزیں رکھ دی ہیں, تمہارے سامنے رکھتی ہیں, تم انہیں یوز کر سکتے ہو. مسخر کر دیا ہے کیا, ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے. واسبغا, اور اس نے تمام اپنی تمام کر دی ہیں. واسبغا کا مطلب ہوتا ہے تمام کر دی ہیں, علیکم تم پر, نعمہ ہو اپنی نعمتیں. اس نے مطلب کہ یہ نہیں اللہ نے کوئی انسانوں کی طرف کوئی کنجوسی کی ہے کہ کچھ نعمتیں چھپا, دنیا میں جو چاہیے نا ہمیں دے دیا, کوئی کنجوسی نہیں کی. کسی ملک کو کسی شہر کو یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی پھل نہ ہو تو ادھر ہے تو ان کو جا کے کسی دوسرے شہر میں پھل لینے پڑے, ڈھیروں لگے پڑے, ہر چیز کے ڈھیر ہیں. اللہ نے کنجوسی نہیں کی, تمہارے آگے اپنی رکھ دی ہیں, زمین بھی رکھ دی, آسمان بھی رکھ دیا, یہاں تک کہ تمہیں تمہاری نعمتوں کے علاوہ زمین بھی دے دی, آسمان بھی دے دیا. اب تمہارا کام ہے کہ آسمانوں کو دیکھو, ریسرچ کرو, اور زمینوں کو دیکھو. سب چیزیں تمہارے آگے رکھ دی ہیں کل, تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو. اگر کوئی کل بندہ کہے گا نا حشر کے دن کہ اللہ آپ نے تو مجھے کچھ بھی نہیں دیا, اللہ کہے گا بالکل جھوٹ, یہ فلم دیکھ لو, فلم چلا دیں گے اللہ, یہ دیکھ لو اپنی ویڈیو. گھر میں تم سوئے رہتے تھے, باہر نکلتے 2 قدم پہ اتنی نعمتیں تھی, ہاتھ بڑھا کے تو تم نے پکڑنا ہے نا. سوئے تو تمہیں ہر چیز نہیں مل جائے گی کہ گھر میں تم محنت بھی نہ کرو, کہیں بھی نہ جاؤ اور کہو مجھے کچھ مل ہی نہیں رہا, اور کہو کہ ٹائم پہ کھانا بھی ملے, ٹائم پہ چیزیں ہی ملے, ساری سہولتیں ہی ملے, اور کام کوئی کرنا نہیں. تو اللہ کہے گا بھائی 2 قدم چلتے, دنیا بچھی ہوئی تھی. اب ایک جگہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ جب لوگ ظلم سہتے سہتے بھی ایک جگہ مر جائیں گے نا تو انہیں اوپر بھی سزا ملے گی. اللہ کہے گا کہ میری زمین کم تھی, یہ زمین بچھا تو دی تھی تمہارے آگے, چھوڑ دیتے اس شہر کو, چھوڑ دیتے اس علاقے کو, چھوڑ دیتے اس ملک کو, میری زمین تھی آگے چل پڑتے. تم ظلم ہی سہتے گئے, بلکہ ظلم نہ سہنا پڑے, نمازیں چھوڑ دی کہ یہ لوگ نماز نہیں پڑھنے دیتے کافر, نماز چھوڑ دی لیکن تم نے ملک نہیں چھوڑا. تو وہ پھر ہجرت بہت ضروری ہو جاتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی. مکہ تنگ ہو گیا, آپ سوچیں مکہ تنگ ہو گیا ان کے لیے, اور مکہ سے اتنی محبت تھی کہ جاتے وقت مڑ کے کہہ رہے تھے کہ مکہ میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا, لیکن میں کیا کروں. کیسے اللہ نے کہا نکلو یہاں سے اب, اس لیے کہ اب وہ اتنے دشمن تنگ آ گئے ہیں ایمان سے, اسلام سے, کہ اب وہ مار نہیں جاتے اور قتل کرنے آ گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو.
رات کو پورے جتنے قبیلے تھے ان سب کے نوجوان تلواریں لے کے آئے تھے اور سارے لوگ آ گئے تھے اور گھر کو گھیر لیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا ہے، نعوذ باللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو ہی اللہ نے ابھی کہا کہ آج نکل جاؤ، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب پھر بھی اپنے بستر پر سلا گئے کہ جو ان کافروں کی چیزیں میرے پاس ضمانت پڑی ہیں یہ دے دینا. دیکھیں ذرا، اور وہ کافر آپ بتائیں کہ ابھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں ہی رہتے تھے، خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی تھی اور اپنی ایک سمپل زندگی گزار رہے تھے، نیک تھے، پرہیزگار تھے، اخلاق والے تھے شروع سے. تو انہی مکہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا لقب دیا ہوا تھا. وہ صادق اور امین کے گھر جا کے ہم بات کریں گے، وہ ہمارا فیصلہ کرائے گا. وہ سچا ہے اور امین ہے. امانتیں اس کے پاس رکھواتے تھے کہ اور کوئی نہیں ہمیں بھروسہ کسی پر، تب بھی وہ امانتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی تم ان کی امانتیں دے دینا. بتائیں، یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے اتنی چیزیں. اس کے بعد ہے پھر کہ ساری نعمتیں تم پر پوری کر دیں. اب وہ نعمتیں کیا ہے؟ اللہ نے کہا ظاہراتن و باطناتن، وہ ظاہری بھی ہیں اور چھپی ہوئی بھی ہیں. یعنی کچھ نعمتیں جو ہے نا تمہیں ظاہر ہو رہی ہیں اور کچھ نعمتیں چھپی ہوئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپی کھلی سب تمہارے آگے رکھ دی ہیں. اب تمہارا اپنا کام ہے کہ ان نعمتوں تک پہنچنا اور ان سے فائدہ اٹھانا. وَمِنَ النَّاسِ، پھر اللہ نے کہا کچھ لوگ تو ایسے ہیں میں یجادلو، جھگڑا کرتے ہیں فی اللہ، اللہ کے بارے میں بغیر علم، بغیر کسی علم کے، اور ولا ہدن، اور بغیر کسی ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر کسی کتاب کے. یعنی نہ ان کے پاس کوئی کتاب کا علم ہے، نہ ان کے پاس کوئی علم ہے، نہ ہدایت ہے، نہ کوئی کتاب ہے، لیکن وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا، ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا. اب یہ ایتھیسٹ کو دیکھ لینا، آج کل کے ایتھیسٹ کو، یعنی وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں دنیا خود ہی بنی ہے تو خود ہی ختم ہو جائے گی. یہ قرآن بھی اس میں بڑی غلطیاں ہیں. ہمیں پھر یہ بتائیں یہ کیوں کہا اللہ نے، ہمیں یہ بتائیں یہ کیوں کہا اللہ نے. وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں اللہ پالتا ہے، اور بھائی تمہیں جب ماں کے پیٹ میں رکھا تھا تو کیا خود تھا ماں کے پیٹ میں بیٹھا؟ وہ کس نے تمہیں پیدا کیا؟ اس رب سے تم اب انکار کر رہے ہو اور جھگڑا کر رہے ہو. آپ کو بتاؤں یہ ایتھیسٹ ایسی باتیں، ہم جو عالم ہے نا، عالم لوگ جو صحیح علم جانتے ہیں ان کو بھی کنفیوز کر دیتے ہیں کہ تمہارا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ تو علم ان کے پاس دنیا کا علم بہت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس قرآن کا علم تم بھی رکھو، اس قرآن کی ریسرچ کرتے رہا کرو ایک ایک چیز پر. ابھی تو میں آپ کو بتاؤں یہ ہم جتنا قرآن پڑھ رہے ہیں نا، یہ میں پڑھا رہی ہوں آپ کو، یہ اوپر سے اوپرا سا ہے. اس کے جو جتنے بھی یہ جو گرامر ہے نا، اس کی عربی جو عربی دان ہے ان کی ڈکشنریز میں یہ لفظ دیکھیں تو پتہ نہیں کیا کیا آپ کو مطلب پتہ چلے. ہم تو سمپل پڑھ رہے ہیں. امی جی بند کر دو یہ کس ٹھیک ہے؟ آپ کو ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی؟ چادر میں نے ڈبل کر کے دی ہوئی ہے. تو آپ نا منہ پہ بھی وہ رکھ لیں اپنا دوپٹہ اچھی طرح، تاکہ نا وہ اندر نہ ہوا جائے ایسے. ہاں ٹھیک ہے، اچھا جی ٹھیک ہے. تو بغیر علم کے نا وہ لڑتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ہدایت ہے، نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے، اور کتاب بھی مطلب کہ منیر، اور یہ اس کو روشن کتاب کو سمجھے بغیر ہی اس پر بات کرتے ہیں. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 21، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا کہ پیروی کر لو، ما انزل اللہ، اس کی جو نازل کیا اللہ نے، تو آگے سے کہتے ہیں قالوا، وہ کہتے ہیں بل نتبعوا، ہم پیروی کریں گے، بلکہ اس کی ما وجدنا علیہ، جو اپنے باپ دادا کو ہم نے پایا جس پر، ہم اس کی پیروی کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جواب دیتے ہیں اولو کان الشیطان، اور کیا بھلا چاہے ان کے جو وہ ہیں بزرگ، یدعوہم، ان کو پکاریں شیطان کی طرف ہی، اور پھر الی عذاب السعیر، اور دوزخ کے عذاب کی طرف ہی بلا رہے ہیں ان کے جو آباء و اجداد ہیں. تو ان کی باتیں ماننی ہے چاہے تمہیں وہ عذاب کی طرف بلا رہے ہوں. اللہ نے کہا کہ دیکھو ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ زمین و آسمان جس نے بنائے، ابھی دیکھیں ہم نے پیچھے پڑھی تھی بڑی پیاری آیت پچھلی دفعہ، مجھے نظر آ جائے کہ اللہ نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ یہ جو تم میرے سوا پوچھتے ہو جن مشرکوں کو جو میرا شریک بناتے ہو، پچھلے ہم نے ہفتے پڑھی تھی، مجھے یہ بتا دو
کہ انہوں نے کیا بنایا. چلو کچھ تو بنایا ہوگا نا جو تم انہیں مانتے ہو, میرا شریک بناتے ہو. بات تو یہ ہے کہ دیکھیں آپ اپنی چیزوں میں تو کسی کو شریک نہیں بنا سکتے, کسی بھی چیز میں. اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو, شرم نہیں آتی؟ اللہ کے شریک بناتے ہو. اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم جس کو میرا شریک بناتے ہو بتاؤ انہوں نے کیا چیز بنائی ہے. کوئی آسمان بنایا ہو, کوئی زمین بنائی ہو, کوئی تم انہیں کہو کہ بارش کروا دیں تو وہ بارش کرا دیں, کوئی روزی روٹی تمہاری لگوا دیں, کچھ کر دیں. کچھ کریں گے وہ جس کو میرا شریک بناتے ہو؟ تو اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی پیروی کرو اللہ کی اور اس کی پیروی کرو جو اس سے نازل کیا, یہ جو قرآن ہے, وہ کہتے کیوں؟ ہمارے جو باپ دادا کرتے آئے ہیں نا ہم تو وہی کریں گے, اور باپ دادا بھلا چاہے غلطی کرتے ہوں. آپ یہ کبھی پوچھیں نا کسی بچوں سے یا عورتوں سے کہ یہ آپ دن کیوں مناتے ہیں؟ وہ ہماری نانی دادی مناتی تھی بس اس لیے. اچھا کیوں مناتی تھی پتہ نہیں, لیکن وہ کرتی تھی, ہم نے کرنا ہے. اور یہی چیز ہے, میں آپ کو بتاؤں, یہ رسموں میں ہماری دادیاں یہ رسم کرتی تھی, ہمارے خاندان میں یہ رسم ہے, ہم نے کرنی. بھائی تیرے خاندان میں جو رسم ہے قرآن میں ہے, ہم نے تو قرآن کو اور حدیث کو دیکھنا ہے. ان دو چیزوں میں وہ چیز مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم نے کوئی نہیں دیکھنا. اب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا, یہ کوئی گھر میں بچی یا بچہ آیا بیاہ کے تیل ڈالنا وہ بھی غلط, اور ان کے سر پہ قرآن رکھنا وہ بھی غلط. سب یہ بڑے کرتے آئے ہیں اس لیے ہم نے کرنا ہے. اب بندہ پوچھے کہ وہ بچی جو جس کے سر پہ تم نے قرآن رکھا ہے وہ ساری زندگی اس کو قرآن پڑھا کے بھیجا ہے نا, وہ پڑھانا ضروری تھا, سر پہ رکھ کے پورا ہو گیا. بس یہ ہے قرآن کی اہمیت. نعوذ باللہ. یا قرآن صرف قسمیں اٹھانے کے لیے آیا ہے کہ میں قرآن اٹھاتا ہوں. یہ سب چیزیں غلط ہیں. نہ قسم اٹھا سکتے ہیں آپ قرآن کی کہ آپ قرآن اٹھا لیں, کوئی کہے کہ میں قرآن اٹھا لیتا ہوں. اس کے بارے میں بھی مجھے حدیث یاد ہے, لیکن مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ اوتھینٹک حدیث ہے یا وہ غریب, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی قرآن اٹھائے نا, چلو اگر قرآن کوئی اٹھا لے تو تم نے, اگر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو اگر اس کے قرآن اٹھانے کے باوجود تم نے کہا کہ جھوٹا قرآن اٹھا رہا ہے, اور یہ بات تم صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ تم جانتے ہو, لیکن اگر تم نے کہا وہ جھوٹا ہوا تو سارے جہنمی. تم نے بھی قرآن کا پاس نہ رکھا کہ بھائی تم نے تو قرآن ہی اٹھا لیا, میں تو قرآن کی بہت عزت کرتی ہوں, میں غلط ہوں گی, شاید میرے سے بھول ہو گئی, اور چاہے وہ جھوٹا ہی ہو. تو اللہ یہ کم سے کم کہے گا اس نے قرآن کی عزت تو رکھی نا. دونوں نے قرآن کو مذاق بنا لیا. تو اس لیے قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو پڑھ کے نا صرف طاق میں رکھ دینا یہ نہیں ہے, عمل کرنا. اپنی بچی کے سر پہ قرآن رکھنے کے بجائے اس کو تعلیم دیں قرآن کی, کہ وہ وہاں جا کے جو ہے وہ اپنی نسلیں سنوار لے گی. بچی کو تعلیم دی ہے ماڈرن اور دنیا اور صرف دنیا, اور قرآن رکھ رہے ہیں سر پہ. تو یہ بھی صرف جو ان کے باپ دادا کرتے ہیں وہی کر رہے ہیں, اور کیا ہے. تو وہ کہتی ہیں ہم تو اپنے باپ دادا کی بات کریں گے. اللہ نے بھی ان کو تانا دے دیا کہ تمہارے باپ دادا چاہے تمہیں جہنم میں لے جائیں. اور بھائی جنت اپنی اپنی, کوئی ماں نہیں تو کوئی باپ نہیں, کوئی بہن بھائی نہیں. میں آپ کو بتاؤں جہاں جنت کی بات آ جائے نا تو بھائی کوئی نہیں, وہ چھوڑ دو چیزیں, کیونکہ وہاں یہاں پر تم اس کی عزت کی خاطر اس کے ساتھ لگ جاؤ گی, تھوڑے دنیا کے نمبر مل جائیں گے کہ ہاں اللہ اس بہن نے میرا ساتھ دیا, اور غلط ساتھ دیا دیکھیں وہاں کوئی نہیں ساتھ دے گا. تو اس لیے جنت اپنی اپنی, بھائی جہنم اپنی اپنی. اس دنیا کے کام وہ کرو جو جنت میں لے جائیں. اللہ اکبر.